جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ ہم لوگ پڑھیں گے آج انشاءاللہ محمود سامی البارودی صاحب کو۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے 2021 والے نوٹ سے، اور اس کے بعد جو شوقی زیب صاحب کی کتاب ہے ادب العربی المعاصر، اس سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ محمود سامی البارودی، جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے یہاں پر کہ ان کی پیدائش جو ہے وہ ہے 1838، لیکن کچھ جگہ پر 1839 ہے، 1839۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ میں نے بھی یہی والا یاد کیا، پہلے والا 1839 والا۔ ابھی آپ کے اوپر ہے کہ آپ کون سا یاد کریں گے۔ تو لیکن ان کی وفات جو ہے وہ فکس ہے 1904 میں ان کی وفات ہوتی ہے، اور ان کی پیدائش جو ہے 1839 کی ہے۔ اب یہیں پر ہم لوگ یہ بھی بات لکھ لیں کہ ان کی پیدائش اور وفات کہاں کی ہے۔ تو ان کی جو پیدائش ہے وہ دمنہور ایک جگہ ہے، دمنہور، وہاں پر ان کی پیدائش ہے، قاہرہ میں۔ ٹھیک ہے، ان کا پورا نام جو ہے محمد سامی بن حسن بن عبداللہ البارودی المصری ہے۔ محمد سامی بن حسن بن عبداللہ البارودی المصری ہے۔ ہجری اعتبار سے انہوں نے لکھا ہے 1255، اور وفات جو ہے 1322 ہجری کی ہے۔ لیکن ہجری والا کبھی نہیں پوچھتا آج تک انٹی ہے، جب بھی پوچھا ہے وہ تو ہم لوگوں سے اسی والا ہی پوچھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کے بارے میں یہ جو بہت مشہور ہے، جو ہمیں یاد کرنا ضروری ہے، ایک تو یہ کہ رائد مدرسۃ البعث والاحیاء، کبھی تو یہ پوچھ دیا جائے گا ہم سے، یہ بتاؤ رائد مدرسۃ البعث والاحیاء کون ہے۔ دوسرا رائد الشعر العربی الحدیث، اور تیسرا رائد الشعر الکلاسیکی، اور چوتھا رائد الشعر المحافظین۔ یہ چار کے چار جو ہے انہی کے ساتھ خاص ہے۔ کہنا سمپل سا اتنا چاہتے ہیں کہ رائد جو ہے مدرسہ بعث اور احیاء کے، یعنی کہ شعر عربی کی جو بنیاد رکھی ہے وہ بارودی صاحب نے رکھی ہے۔ ابھی ہم لوگ شوقی ضیف کو پڑھیں گے تو اس میں یہ باتیں بہت کلیئر ہو جائیں گی، بہت اچھا سے لکھے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ پورا یاد کر لیں ہم لوگ، یا تو ہم سے وہ پوچھے رائد مدرسۃ البعث والاحیاء کون ہے، یا پوچھے رائد الشعر عربی الحدیث کون ہے، نئے جو شعر وہ جو رائد کون ہے، تو اس کا جواب محمود سامی البارودی۔ اسی طرح اگر وہ پوچھتا رائد الشعر کلاسیکی یا رائد الشعر محافظین، تو ان چاروں کا جواب کون ہے؟ محمود سامی البارودی صاحب ہے۔ یہ لکھ لیں گے ہم لوگ اپنی کاپی میں۔ اس کے بعد ہے ان کا لقب۔ ان کا لقب یہاں پر لکھا ہے رب السیف والقلم۔ ان کا لقب ہے رب السیف والقلم، یہ بھی یاد کر لیں ہم لوگ۔ اسی طرح ان کو جو ہے نا ابن للشیء الحدیث بھی کہتے ہیں، جسے آپ لکھ بھی سکتے ہیں، جسے نہیں کہتے ابن للشعر الحدیث، یعنی کہ وہی رائد کے معنی میں یہ بھی ہوا اور کوئی نیا نہیں ہوا، ابن للشعر الحدیث بھی ان کو کہا جاتا ہے، تو یہ بھی لکھ لیں۔ اس کے بعد ہے ولد فی القاہرہ، ان کی پیدائش قاہرہ میں ہے۔ اس گاؤں کا نام کیا؟ حی باب الخلق۔ اور ان کی پیدائش کب ہے؟ 1839، 1839 میں 6 اکتوبر کو۔ لِأَبَوَيْنِ مِنَ الْجَرَاقَسَةِ، یہ بھی ہم لوگ نوٹ کر کے اس کو یاد کر لیں، لِأَبَوَيْنِ مِنَ الْجَرَاقَسَةِ، کہ ان کے جو دونوں والد ہیں وہ جرکسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ينتميان إلى الممالك الذين حكموا مصر من أصل شرقسي مصری مولد، یعنی کہ جو ان کی پیدائش مصر میں ہوئی، لیکن خاندان کے اعتبار سے یہ کیا ہیں؟ شرقسی ہیں۔ تو یہ بہت اہم ہے، اس کو یہ پوچھ سکتا ہے انٹی کہ یہ بتاؤ کون ہے وہ جو من ہوا شرقسی الاصل مصری المولد، یعنی پیدائش کے اعتبار سے مصری ہے اور اس کا خاندان جو ہے شرقسی ہے۔ تو اس کا جواب یہی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو شرقسی ہو، مجھے لگتا ہے 7 یونٹ میں کوئی اور نہیں ہے جو اس خاندان سے تعلق رکھتا ہو، یہ اکیلے ہیں۔ تو اس میں ہمیں اتنی باتیں یاد ہوئی کہ ان کے جو دونوں ماں باپ ہیں یہ شرقسی خاندان سے، جراقسہ جو یہاں پہ کہہ رہا نا، اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ولد ومات فی القاہرہ، ان کی پیدائش اور وفات دونوں کہاں پر ہوئی ہے؟ قاہرہ میں ہوئی ہے۔ دیکھیے آپ میں سے کسی کو کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو وہیں پر روک کر کے پوچھ لیجئے گا، ایسا نہیں کہ آپ انتظار کریں۔ ٹھیک ہے، 10 ساتھی ہیں یہاں پر، وہ اس وقت اصل میں کوئی ساتھی نہیں آ پائیں گے، کوئی وجہ سے کلاس کر رہے ہوں گے یا کچھ کر رہے ہوں گے، پر آپ کو ان میں سے کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک،
ولد ومات فی القاہرہ نسبتہ الی ایتاء البارودی لاحد اجدادہ کان یجمع الذرائع من اہل البحیرہ. ان کی پیدائش و وفات دونوں قاہرہ میں. ایک بات تو یہیں سے کلیئر ہو گئی، ان کی پیدائش و وفات دونوں کہاں پر ہے؟ قاہرہ میں. ان کی نسبت جو بارودی کہتے ہیں ہم لوگ، وہ ان کے ایک دادا کی طرف ہے. اور وہ دادا کیا کام کرتے تھے؟ کان یجمع الذرائع من اہل البحیرہ، ٹیکس وصول کرتے تھے. کن سے؟ اہل بحیرہ سے. ٹیکس وصول کرنا ہوتا ہے نا، وہ کام کرتے تھے. کان ابوہ من امراء المدفعیہ، وہ ان کے والد صاحب جو ہیں مدفع کو وہ کام کرتے ہوں گے اس کی کسی چیز کے بنانے کا. توپ وغیرہ کو ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں بنانے کا ان کے کام کرتے ہوں گے. ات العباسی الاول آلۃ نہضت مصر، عباسی الاول نے توپ کی. ٹھیک ہے، اب بول بھی سکتے ہیں اس میں، آپ میک اوپن کر کے اپنا بات کریں کہ ہم بولنا چاہتے ہیں، یا پھر یہ جو اوپر ہاتھ اٹھانے کا آپ کا دکھ رہا ہے وہاں پر آپ ہاتھ اٹھا دیں، مجھے سمجھ میں آ جائے گا آپ بولنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے عباسی الاول نے جو ہے نہضت مصر کے آلے کو جو ہے معطل کر دیا. اس نے جو مصر کی ایک وہ ہو رہی ہوگی، نشست ثانیہ ہو رہی ہوگی، اس کو اس نے معطل کر دیا ہوگا. اس کے بعد یہ ان کے بارے میں بہت خاص بات ہے کہ انہ ورث الشعر من قبل امہ، کہ جو شعر کہنا سیکھے ہیں اپنی ماں کی طرف سے سیکھے. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اور کون بندہ ہے آپ کے سلیبس میں جنہوں نے شعر کہنا سیکھا ہو اپنی ماں سے؟ جانتے ہیں آپ لوگ؟ آپ نہیں جانتے تو لکھیں، خلیل مطران صاحب ہیں. خلیل مطران صاحب بھی جو ہے اپنا شعر کہنا اپنی ماں سے سیکھے ہیں. ٹھیک ہے. انہ ورث الشعر من قبل امہ، تو آپ کے بعد دو نام ہو گئے جنہوں نے شعر کہنا اپنی ماں سے سیکھا. اس کے بعد ہے مات ابوہ حسن بک حسنی کان مدینا فی دنقل و بربر فی عہد محمد علی. ان کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ حسن. ان کا کیا ہو جاتا ہے؟ انتقال ہو جاتا ہے. کان مدینن، وہ مدیر تھے. کہاں پر تھے؟ دنقل اور بربر میں، محمد علی کے زمانے میں. وہ فی السابع من عمرہ، اور جبکہ محمود سامی بارودی کی عمر کتنی ہے؟ صرف 7 سال کی عمر ہے. صرف کتنی عمر ہے؟ صرف 7 سال کی عمر ہے. یہ ہم لوگ لکھ لیں کہ محمود سامی البارودی کی عمر صرف 7 سال کی عمر ہوتی ہے، جبکہ ان کے والد صاحب کی وفات ہو جاتی ہے. اب اس میں بہت سے لوگ ہیں، یہ ہم لوگ کو جمع کرنے کا کام ہے کہ حافظ ابراہیم صاحب کی والد کی وفات کب ہے. کسی کو پتا حافظ ابراہیم صاحب کی والد کی وفات کب ہوتی ہے؟ آپ میں سے کسی کو پتا ہو بتائیں. جب بھی وہ پیدا نہیں ہوتے اس سے پہلے ہی سر ڈاؤٹ ہے. نہیں نہیں، حافظ ابراہیم پیدا ہو جاتے ہیں. ان کے بارے میں واقعہ ہے نا کہ وہ کشتی پر وہ پیدا ہوتے ہیں، تو ان کے والد صاحب افسر ہوتے ہیں اور اس وقت وہاں موجود ہوتے ہیں. شاید وہ 4 سال کی عمر میں ہوتے ہیں اور ان کے والد صاحب کی 2 وفات ہو سال جاتی کے لیے. سر کہیں ہے. 2 4 سال آتا ہے میں. اور کہیں 2 آتا ہے، 2 بھی آتا ہے اور 4 بھی آتا ہے. اچھا، تو چلیں پھر جب حسن حافظ ابراہیم آئیں گے تو جو شوق ضیاف وغیرہ لکھیں گے، حسن ضیاف وغیرہ، وہی یاد کرنا پڑے گا ہم لوگ کو. اس کے بعد ہے انہ التحق فی المدرسۃ الحربیہ وهو فی 12 من عمرہ، یعنی صرف 12 سال کی عمر میں یہ زیادہ کھانسی ہو رہی ہے. یہ جو 12 سال کی عمر میں ہوتے ہیں، یہ مدرسہ حربیہ میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں. یہ وہی جنگ وہ سکھانے کا وہ ہوتا ہوگا اس میں. یہ کب کی بات ہے؟ 1854 کی بات ہے. اس کی پیدائش کب ہوئی؟ 1839 میں. اور 1854 میں ایڈمیشن لینے کل کتنے سال ہوئے؟ 15 سال ہوا. 15 سال ہو گیا نا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ 1854 جو لکھا ہے 1851 میں یہ داخل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، 12 سال کی عمر میں. اور 1854 میں یعنی کہ 15 سال کی عمر میں وہ وہاں سے نکل گئے ہوں گے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اور 1854 تخرج من مدرسۃ الحربیہ وہی ضابط، یعنی کہ ایک افسر ہو کر کے وہاں سے وہ نکل گئے. ٹھیک ہے. یہاں تک کان احد ضباط الحملة المصریہ فی اثناء ثورۃ بلقان وتقلقش. یہ جو ہے ثورہ بلقان اور تقلقش ایک انقلاب برپا ہوا تھا،
تو اس میں حملہ مصریہ کے یہ ایک افسر یہ بھی تھے اس سمے. قال الشعر وهو في 20 من عمره، یہ شعر کب کہے ہیں جب کہ یہ صرف 20 سال کی عمر میں. یہ چیزیں بھی ہم لوگ کو الگ سے یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ کس نے شعر کتنے سال کی عمر میں کہا ہے، اور اس کو ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ہم یوٹیوب پہ اپلوڈ کر سکیں. باقی آپ لوگ بھی اس کو لکھنے کی کوشش کریں. جیسے کہ مجھے یاد ہے کہ نازک الملائکہ اور بشار بن بور، حسن زیات نے ذکر کیا ہے کہ یہ دونوں جو ہے 10 سال کی عمر میں شعر کہنا شروع کیے ہیں. متنبی کے بارے میں مجھے یاد ہے کہ متنبی جو ہے 9 سال کی عمر میں شعر کہنا شروع کر دیا ہے، اور وہ بندہ 9 ہی سال سیف الدولہ کے پاس بھی رہا ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اپلوڈ کریں یوٹیوب پر، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور کام کی چیزیں ہیں. باقی آپ میں سے بھی ہر ایک کوشش کریں کہ اس طرح کی چیزیں لکھ لیں. سافر الى آستان عام 1857، 1857 میں یہ آستانہ کے سفر کیے ہیں. وتعلم الترکیۃ والفارسیۃ وقرض الشعر، اور وہاں پر یہ ترکی اور فارسی سیکھے ہیں اور شعر کہا انہوں نے. کب کی بات ہے؟ 1857 کی، جب یہ آستانہ گئے ہیں. تو یہ والا بھی لکھ لیں، آستانہ کب گئے ہیں؟ 1857 میں. اور یہ 2 زبان سیکھے. تو کتنی زبان ہو گئی ان کے پاس؟ ایک تو ابھی عربی تو آتی ہے ان کو، یہ ہم لوگ کو پتا. ترکی اور فارسی 2 یہاں ہو گئے، 3 زبان ہو گئی. اور ابھی ایک جگہ جلا وطن کیے جائیں گے سرندیپ، تو وہاں انگلش سیکھ لیں گے یہ. تو کل 4 زبانیں ہو جائیں گی. ٹھیک، تو آپ چاروں زبانوں کو ایک سائڈ لکھ لیجئے گا. یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں هو يعلم العربیۃ والترکیۃ والفارسیۃ والانجلیزیۃ. تو کل 4 زبانیں ان کی آپ کے پاس ہو جائیں گی. کان عاملا فی وزارت الداخلیہ فی مصر، مصر کے جو ہوم منسٹر ہوں گے تو اس میں یہ بھی ایک کام کرتے ہوں گے. ٹھیک، فی وزارت الداخلیہ فی مصر، مصر میں یہ کام کرتے تھے. التحق اسماعیل باشا 1865 سے لے کر کے 1873 تک جو ہے یہ بندہ اسماعیل پاشا کے ساتھ رہے ہیں. اسماعیل پاشا کے ساتھ یہ رہے ہیں اتنے سے اتنے دن تک. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ قسطنطنیہ چلے جاتے ہیں اسماعیل پاشا کے ساتھ. سافر الی قسطنطنیہ مع اسماعیل پاشا، عاد الی مصر وعین ادارۃ المکاتبات بین مصر والآستانہ. یہ مصر لوٹ آتے ہیں، اور مصر اور آستانہ کے بیچ جو وہ جو مکاتبات لکھنے کے جو کام کرتے ہیں نا، اس پر یہ مامور ہوتے ہیں. یہ مصر اور آستانہ کے دونوں ملکوں کے بیچ جو لکھنے کے کام ہوں گے اس پر ان کو مامور کیا جاتا ہے. اعلن روسیا الحرب علی ترک عام 1877، 1877 یعنی 1877 کی بات ہے کہ یہ روسیا نے جنگ کا اعلان کرتا ہے ترکی پر. تو اس وقت کی بس تھوڑی سی بات لکھیں. کان قائدا فی خلافت خدیوی علی اسماعیل، یہ کیا تھے؟ قائد تھے. وکان رئیس الوزراء لمصر سنہ 1882، یہ والا سب سے اہم ہے، اس کو ہمیں یاد کرنا ہے مکمل، کہ یہ جو بندہ 1882 میں یہ رئیس الوزراء بن گئے ہیں. ٹھیک ہے، پریزیڈنٹ بن گئے وہاں کے مصر کے. 1882 کی بات ہے، 1882 کی. اور یہیں سے ان کی زندگی خراب ہوتی ہے، اور پھر اسی سال ابھی ہم لوگ پڑھیں گے یہ جلا وطن کر دیے جائیں گے. کہاں؟ سری لنکا سے جلا وطن کر دیے جائیں گے. تو یہ رئیس الوزراء کب بنے ہیں؟ 1882 میں. کان اول رئیس الوزراء فی تاریخ مصر لم يعینہ الخدیوی بل ينتخبہ مجلس النواب. یہ پہلے جو رئیس الوزراء ہیں مصر کی تاریخ میں جس کو خدیوی نے منتخب نہیں کیا، بلکہ اس کو کس نے منتخب کیا؟ مجلس نواب نے. ومن اجل ذلك اطلقت على وزارته اسم وزارت الثورہ او الوزارت الوطنیہ. اسی واسطے جو ہے اس کے وزارت کا جو نام ہے وہ وزارت الثورہ کہتے ہیں، یا اس کو وزارت الوطنیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو خدیوی لوگ متعین نہیں کیا. اگر وہ لوگ متعین کرتے نا تو اس کا نام کچھ اور ہوتا. ورنہ وزارت الثورہ، ثورہ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے انقلاب برپا کر دیا تھا. 1882 کی بات ہے، وہ انقلاب برپا ہو گیا تھا. کنہیں کو پتا اس انقلاب کا نام کیا ہے؟ ایک تو وہ عربی بھاشا کی تحریک چلی تھی. ہاں وہی احمد عرابی بادشاہ کے ساتھ جو ہے انہوں نے کام کیا تھا. تو احمد عرابی یہ عجیب سا نام ہے، لیکن اسی سے یاد رہیں گی چیزیں. ٹھیک، احمد عرابی بادشاہ کے ساتھ 1882 میں جو جنگ وہ کیا بولتے ہیں ان کے ساتھ مل کر کے انہوں نے انقلاب برپا کیا، اور یہ کامیاب ہوئے اور یہ وزیر بھی بنا دیے گئے. لیکن بہت دنوں تک ان کی وزارت نہیں چلی. اس کے بعد یہ جلا وطن کر دی جائیں گے. ابھی آئے گا، دیکھیے گا. لہو نونیہ مشہورہ، ان کا ایک مشہور قصیدہ ہے نونیہ کے ساتھ.
وہ ابھی ہم لوگ شوقی ذائب کو پڑھیں گے، وہاں ہے یہ اخذ القرا بمقاعد الاجفانی وحف السری بآئنۃ الفرسانی. تو وہی نونیہ مشہور ہے. اور بتائیں نونیہ اور کن کا مشہور ہے، اگر آپ کو یاد ہے تو بتائیں جلدی سے. عمر بن کلثوم کا ہے سر. جی اور ابن ابن زیدون کا زید بھی ہے. جی عمرو ابن بن زیدون کا سب سے مشہور ہے. جی یس عمرو سر. بن ہاں عمر بن کلثوم، ابن زیدون، اور کیا ہو گیا ایک یہ ہو گئے محمود بشار بن سامی البارودی. سمیہ. بشار کا بھی نونیہ قصیدہ ہے، مجھے نہیں پتا شاید. اور سر ایک جریر نونیہ کس کا ہے، ان جریر کا جریر سر جریر. جریر یا جریر کا افضل، پتہ نہیں، یاد نہیں آ رہا ہے ابھی. ایک مجھے ان کا یاد ہے احمد شوقی صاحب کا نونیہ قصیدہ، احمد شوقی کا بھی ہے. وہ کہتے ہیں نحن الیواقیت خاض النار جوہرنا ولم یہن بید التشتیت غالینا. تو نونیہ قصیدہ ایک ان کا ہے احمد شوقی کا، ایک محمود سامی بارودی کا، اور ایک عمر بن کلثوم کا، ابن زیدون کا. 4 ہوئے اس طرح سے. تو بہرحال جو مشہور ہے وہ ابن زیدون سب سے زیادہ مشہور ہے، اور وہ مشہور ہے کیا کہتے ہیں اس کو، عمر بن کلثوم. باقی یہ بھی یاد کر لیں ان کا والا شعر ابھی آ جائے گا ٹھیک وہاں شوق ضیف میں. اور اس کا شعر اس طرح سے اخذ القرا بمقاعد الاجفانی وحف السر بعینۃ الفرسانی، وہاں آ جائے گا. اس کے بعد ہے اشترک فی الثورۃ الجیشیہ، یہ جو ہے اس جنگ میں یہ شریک ہوئے ہیں. شارک حرب الروسیہ و حرب العثمانیہ، روسیہ اور عثمانیہ کی جو جنگ ہوئی ہوگی ان دونوں میں یہ شریک ہوئے ہیں. اصبح مدیرا لاقلیم الشرقیہ فی دولة مصر ومحافظا للعاصمة القاہرہ. یہ جو ہے مدیر مقرر ہوئے، یعنی کہ وہ کچھ ان کو عہدہ دیا گیا مدیر کا مصر میں، اور قاہرہ کی جو محافظ العاصمۃ القاہرہ، جو راجدھانی ہے قاہرہ، ان دونوں کی دیکھ بھال کے لیے. اسی طرح یہ وزیر الاوقاف و وزیر الحربیہ بھی مقرر کیے گئے ہیں. شارک فی الثورۃ العرابیہ، یہاں سے جو اہم بات ہے جو ہم لوگ بات کر رہے تھے اس کے بارے میں یہ دیکھیں. یہ جو ہے ثورۃ العرابیہ، اور ثورۃ العرابیہ کو کیا کہتے ہیں، ثورۃ الجیشیہ. تو اس انقلاب میں یہ شریک ہوئے. کان قواد الثورۃ العرابیہ، یہ جو ہے عرابی ثورے کے قائد تھے اور جیت بھی گئے تھے یہ ٹھیک ہے، اور یہ رئیس الوزراء بن بھی گئے تھے، جیسے کبھی ہم لوگ اوپر پڑھے. لیکن کچھ دنوں کے بعد ان کی حکومت گر جاتی مکمل طور سے، اور پھر ان کو نفی الی سرندیپ جلا وطن کر دیا جاتا ہے 1882 میں. فمکث فی کولمبو یہ سری لنکا کی کیپٹل ہے. تو ایک سری لنکا میں ٹھہرتے ہیں کتنے سال، 17 سال پورا، 17 سال ٹھہرتے ہیں. ثم عاد الی مصر للعلاج، پھر یہ مصر آ جاتے ہیں 1327 ہجری کے اعتبار سے، اور عیسوی کے اعتبار سے 1900، عیسوی کے اعتبار سے کتنا پورا پوری 1900. تو 1882 میں گئے ہیں اور 1900 میں لوٹ رہے ہیں. تو کل کتنے سال ہو گئے، 17-18 سال قریب قریب. لیکن سب لوگ جو ہے 17 سال مانتے ہیں ٹھیک. تو 17 سال ہی یاد رکھیں، کوشچن بھی پوچھتا ہے کہ وہ کتنا سال رہے وہاں پر، تو وہ 17 سال رہے. اور یہ کس کے زمانے میں لوٹے ہیں، خدیو عباس ثانی کے زمانے میں. وہ عفا عنہ، اس نے ان کو معاف کر دیا. اور یہ والی بات آگے، انہ تعلم الانجلیزیۃ من سرندیپ میں انہوں نے انگریزی زبان سیکھی. تو یہ بہت اہم یہ ہے ٹھیک ہے. ثورۃ عرابیہ کو ہی ثورہ جیشیہ کہتے ہیں. 1882 کی بات ہے، ان کو جلاوطن کیا گیا، 17 سال وہاں رہے، 1900 میں یہاں پر لوٹ کر کے آئے ہیں. اور 1900 کے بعد 1904 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے. کل کتنا سال رہے، صرف 4 سال رہے مصر میں، اس کے بعد ان کی وفات ہو جاتی ہے. اور انہوں نے سرندیپ میں انگریزی زبان سیکھی. کل ان کے کتنے زبان آ گئے اب تک، 4 زبان ٹھیک. اور اس کے بعد ہے یہاں پر کیا پڑھیں اس کو، تقصى البارودی شعر ابن تقصص البارودی تقصص البارودی شعر ابن المعتز وابی فراس والرزی والطغرائی. انہوں نے بارودی صاحب نے جو نقل کیا ہے، مطلب وہ ابن معتز، ابو فراس، الرزی، الطغرائی، ان تینوں کے. اچھا بتائیں تو لامیۃ العجم کن کی ہے، کنہیں کو پتہ، لامیۃ العرب، لامیۃ العجم،
سر عرب تو شنفری ہے، جم عجم صغرائی کا ہے اور عرب شنفرہ کی ہے. جی جی جی. لامت العجم جو ہے طغرائی صاحب کی، لامت العرب شنفرہ کی، اور لامت الہند کس کی ہے؟ لکھ لیجیے اگر نہیں یاد ہو تو. عبد المقتدر الکندی لکھ دیجیے، تینوں ایک جگہ لکھ لیجیے ٹھیک، تاکہ کبھی بھی بعد میں آپ دیکھ سکیں. عبد المقتدر الکندی الدہلوی لکھ لیجیے. لامیت الہند عبد المقتدر الکندی. اسی طرح ایک لامیت الدکن ہے، وہ شاید مجھے بھی یاد نہیں. لامیت الدکن، لامیت الدکن والا میں لکھا ہوں تو بتا دے رہا ہوں. چلیے میں نے 3 ہی لکھا ہے ٹھیک، 3 لکھ لیجیے ویسا آپ. لامیت الدکن بھی ہے، وہ جے این یو کے کوشچن میں پوچھتا ہے، کیونکہ یہ لوگ جو سر ہے. دو تو سر تیسرا کون سا بتایا؟ لامیت الہند عبد المقتدر الکندی کی. ایک لامت الدکن ہے، دکن ہے نا یہاں حیدرآباد میں، کہاں ادھر. ابراہیم الادیب اور رضوی رقم ایسا کچھ نام ہے. لامت الدکن والے کا ہاں ہو جی سکتا ہے دوست. اچھا چلیے. سر انه کس کا عکف علی، کیا کہہ رہے سر ہیں؟ لامع کس کا ہے؟ لامت الدکن جی جی. پتہ نہیں کس کا ہے، کسی ہندوستانی کا ہے. یہ جے این یو والے پوچھتے ہیں، اگر وہ لوگ ان لوگ تھوڑا زیادہ فوکس کرتے ہیں انڈین والوں پر. میں کہیں لکھا تو ضرور ہوں، لیکن مجھے وہ ملے گا تو میں بتاؤں گا کبھی، باقی آپ دیکھیے گا ٹھیک. لامت الدکن کس کی ہے؟ انه عکف على جمع شعری و مختاراتی حتی کف بصرو فی اواخر حیاتی. یہ بندہ جو ہے شعر کو جمع کرنے پر اور اپنے مختارات مطلب جو پسندہ اشعار ہیں اس کو جمع کرنے پہ لگا رہا، یہاں تک کہ کف بصر ہو، اس کی بنا ہی چلی گئی. کفا نہیں پڑھیں گے ٹھیک، کفا پڑھیں گے. حتی کف بصر روح، یہاں تک کہ اس کی بنائی چلی گئی. فی اواخری حیاتی. لیکن یہ حتی حرف جر فعل ماضی پہ داخل کیسے ہوگا؟ حتی کوئی بتائیں گے یہاں کچھ کیا ہے؟ حتی کف بصری یا حتی؟ حتی تو داخل ہوتا ہے فعل پر کبھی کبھی، حتی کے بعد ان چھپا ہوتا ہے تو وہ جمع مطلب حرف جر بھی ہوتا ہے، حتی اور بھی ہوتا ہے کچھ فعل. اچھا سر اچھا کبھی ٹھیک ہے. کبھی حتی نصب بھی کف دیتا ہے بصر یہ ہو، سر. جی جی. اس کی بینائی چلی گئی اس کے آخر زمانے میں 60 سال کی عمر میں ٹھیک. تو اب ہم لوگ کو یہ جمع کرنا ہے کہ بتائیے وہ کون کون لوگ ہیں جن کی بینائی چلی گئی، جلدی بتائیے. ایک تو یہ ہو گئے بارودی صاحب. سر ابو العلا المعری ہیں، حسان بن ثابت ہیں، خنسا ہیں. ہاں ہاں خنسا بھی ہیں. 3 لوگ ہوئے جن کی بینائی گئی بعد میں. اور بھی لوگ ہیں یار ان کی بینائی بعد میں. طہا حسین کی بھی بینائی بعد میں گئی ہے، شروع سے نابینا نہیں تھا بندہ، وہ صرف بشار حافظ بن بن ابراہیم. شروع سے نابینا. حافظ ابراہیم بھی شاید حافظ ابراہیم نہیں ہے اس میں. عبداللہ بردونی بھی تو ہے. حسین احمد ہاں المرصفی. ہاں حسین احمد مرصفی، عبداللہ بردونی ٹھیک ہے، دونوں ہیں. تو یہ سب چیز نا جمع کر لیجیے. آمدی ہیں وہ بھی ہیں ان کے. چلیے. اسلوب ہو اسلوب المتنبی و ابو فراس الحمدانی. ان کا اسلوب جو متنبی اور ابو فراس حمدانی کی طرف ہے. توفی فی القاہرہ سنہ 1904، 1904 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے. ودفن فی مقبرۃ الامام الشافعی، اور امام شافعی کے مقبرے میں مدفون ہے. تو یہ بھی یاد کر لیں ہم لوگ، 1904 میں دفن اور امام شافعی کے مقبرے میں یہ مدفون ہے. عقد اول حفلۃ التعبین فی مصر بموتہ خلیل مطران. یہ بتائیں گے انگلش میں کیا لکھا ہے یہ؟ انشجانا انوشوجنا. مطلب تعبین کا مطلب کوئی جلسہ منعقد کیا گیا ان کے موت پر جو ہے. تو وہ خلیل مطران صاحب نے اس میں اچھا کردار نبھایا ہوگا ان کے اس پر، مطلب تعزیتی جلسہ منعقد کیا گیا ہوگا اس پر. یہ دیکھیے یہ شعر یہیں پر آگے ٹھیک ہے، یہ ان کا نونیہ قصیدہ ہے، لکھ لیجیے یہیں سے اٹھا کر کے. باقی ابھی شوق ذیت میں بھی آئے گا یہ. اخذ القرا بمقاعد الاجفان وحف السر بعینۃ الفرسان فی رجوع حرب اقریتس.
یہ اقریتس کے جنگ سے لوٹ رہے تھے، تب انہوں نے یہ شعر کہا تھا، اور یہ شعر NTA میں تو پوچھ چکا ہے، اسے لکھ لیجیے۔ اس کے بعد ایک اور شعر ہے ان کا، وہ بھی لکھ یاد کر لیں ہم لوگ۔ لو کان للمرء فکر فی عواقبہ ما شان اخلاقہ حرص ولا تبعونی، میم سے ہے تمعو، اگر مطلب انسان جو ہے عقبہ کی فکر کرنے لگے اپنے انجام کی، تو اس کے اخلاق جو ہے نا حرص اور لالچ میں تو کبھی جائے گا ہی نہیں۔ تو ما شان اخلاقہ حرص ولا تمعو بانی ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد ہے حسن زیاد۔ حسن زیاد نے ان کے بارے میں کہا، یہ کوشچن پوچھا ہے کہ ان کان لامرئ القیس فضل فی تمہید الشعر وتقصیدہ ولبشار فی ترقیتہ وتجویدہ فللبارودی کل الفضل فی احیائہ وتجدیدہ، کہ اگر امرؤ القیس کو فضیلت حاصل ہے شعر کی تمہید میں، مطلب کہ پہلا جس بندے نے شعر کہا وہ امرؤ القیس، اگر یہ فضیلت اس کو حاصل ہے، ولی بشار فی ترقیتی و تجوید ہی، اور بشار کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس نے شعر کو اٹھان دیا، ترقی دیا، تو فلیل بارودی کل الفضل، تو یہ اب یہ مکمل فضیلت بارودی کو حاصل ہے، کس میں؟ فی احیاء ہی و تجدید ہی، کہ اس نے شعر کی تجدید کی۔ یہ والی بات پوری یاد کر لیں، ٹھیک۔ یہ حسن زیاد کی عبارت ہے، پوچھا ہے۔ اسی طرح ایک یہ شعر یہ بھی پوچھ چکا ہے ان کی، عرف الشعر فی مقدمۃ دیوانہ، عرف پڑھیں گے، یعنی شعر کی اس نے تعریف کی اپنے دیوان کے مقدمے میں، تو یہ کہتا ہے ان الشعر لمعۃ خیالیۃ یتعلق ومیزها فی سماوۃ الفکر۔ ان کو بتا دیجئے کہاں پر کلاس ہو رہی ہے، ٹیچمنٹ پانے کا ہی کوئی ساتھی لکھ دیے وہاں پر۔ ان الشعر لمعۃ خیالیۃ یتعلق ومیزها فی سماوۃ الفکر، یہ تعریف انہوں نے کیا ہے شعر کی۔ باقی شعر کی تعریف جو ہے ایک انہوں نے کی طہا حسین نے، تو وہ سب جو ہے ایک آدھ کو دیکھ لیں، ٹھیک۔ بس نثر میں اور شعر میں تھوڑا بہت فرق ہے، زیادہ نہیں۔ نثر جو منصور ہوتا ہے، مسجوع ہوتا ہے، وہ سجا اس میں، اور یہ انہوں نے کہا ان الشعر لمعۃ خیالیۃ، ایک خیالی چیز ہے، یتعلق ومیزها فی السماوات، اس کی چمک جو ہے نا وہ فکر کی بلندی سے آپ شعر کہہ سکتے ہیں، اتنا اچھا کہہ پائیں گے آپ۔ اکثر الناس على ان البارودی اول من فتح باب الثورہ ولكن شعره يبرئه في ذلك، اکثر لوگ کی رائے یہ ہے کہ بارودی ہی پہلا شخص جس نے انقلاب کا دروازہ کھولا ہے، لیکن اس کا شعر جو ہے وہ اس سے برات کرتے ہیں۔ لوگوں کا کہنا الگ ہے، لیکن شعر میں ایسا کچھ بھی جھلک نہیں دکھتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کتاب البارودی رائد الشعر، ایک کتاب ہے شوقی ضیف کی، وہ کتاب ہے کتاب البارودی رائد الشعر، اس طرح سے شوقی ضیف کی ایک کتاب ہے، بہرحال اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن ان کی کتابیں دیکھیں۔ ایک تو ان کی کتاب ہے قید العوابد، ان کی کتاب ہے قید العوابد، بتائیں قید العوابد کس میں ہے؟ جی مختار من النثر ہے قید العوابد۔ اس کے بعد دیکھیں دیوان الشعر، 2 جز میں ان کے، مدح، غزل، فخر، حماسہ اور سیاسہ، یہ سب چیز اس میں بحث کرتے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ یہ دیوان الشعر ہے، ان کے ایک اور بھی آئے گی شعر کا، مختارات البارودی، وہ شاید 4 اس میں ہے، اور یہ وہی والے پھر بات ہے۔ دیکھیے دیوان الشعر میں انہوں نے مقدمہ میں لکھا ہے شعر کی تعریف کرتے ہوئے کہ الشعر لمعۃ خیالیۃ یتعلق ومیزها بسماوات الفکر، جو ابھی اوپر بات گزری وہی والی۔ مختارات البارودی یہ ان کی شعر کی کتاب ہے، ٹھیک، اور یہ پوری 4 اجزاء میں اس کو لکھ لیں گے ہم لوگ۔ تو مختارات البارودی جو ہے جمع فیہا مقتطفات، کتنے شعراء عباسی کے 30 شاعر کے اس میں جمع ہے، اور وہ عباسی شاعر کون ہے؟ شعراء مولدین میں، جی 30 شاعر، کیا کہہ رہے ہیں؟ 30 شاعر، ہاں 30 شاعرا من الشعر العباسی، تقریباً 30 شاعر کا جو ہے انہوں نے اشعار جمع کیے مختارات البارودی میں، اور وہ سب شعراء مولدین ہیں۔ یہ کتاب 4 اجزاء پر مشتمل ہے، اس میں 7 باب ہے، تو یہ یاد کر لینا ہم لوگوں کو۔ اس کے بعد ہے ان کی دیوان مختارات البارودی کی شرح کی ہے علی جارب نے، محمد شفیق معروف نے، وکتب مقدمہ، اور مقدمہ لکھا کس نے؟ دکتور محمد حسین ہیکل نے، 1940 کی بات ہے۔ مارون عبود نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ لا تعنینا هنا مواضيع الشاعر واذا سمعنا هذا الرائد زعيم مدرسة فيا نقول الا الحق، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاعر کا جو ہم لوگ وہ تعین تو نہیں کر پائیں گے، لیکن ہم لوگوں نے سنا
تو ہم حق بات کہیں گے کہ رائد جو ہے وہ یہی بندہ ہے. هذا رائد زعیم مدرسۃ، اور یہ ایک مدرسے کا مطلب لیڈر ہے. کون سا مدرسہ؟ بہت سے مدرسے ہیں، جیسے کہ مدرسہ ایک یہ اس مدرسے کا نام ہے رائد مدرسۃ البعث والاحیاء، اس کو کہتے ہیں رائد مدرسۃ الکلاسیکیہ. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو تحریکات ہیں جیسے مدرسہ اپولو ہے، اسی طرح اور کون کون مدرسے ہیں؟ مدرسہ اپولو، مدرسہ تو دیوان ہے سر. مدرسۃ الدیوان، مدرسہ رابطہ دیوان القلمیہ ہے. وسط الاندلسیہ. ہاں مدرسہ تو ان شیر سب میں القرآن. جو ہے جی مدرسہ باس والاحیاء کے جو ہے مدرسہ کلاسیکیہ کے رائد کون ہے؟ یہ ہے. تو جتنے بھی رائد ہیں نا سب لکھ لیجئے، ٹھیک، ایک ایک کر کے. جیسے کہ مدرسہ اپولو کے رائد کون تھا؟ کس نے شروع کیا تھا سب سے پہلے؟ ابو شادی، احمد ذکی ابو ابو شادی. شادی. ابو شادی صاحب. جی مدرسہ دیوان کے 3 لوگ ہیں، تو تینوں کو یاد کر 3 لیں. ہیں، فقاد، شکری اور مازنی. اعظمی صاحب. مازن. ٹھیک ہے. رابطہ قلمیہ عزب اندلس تو یاد ہے آپ کو. اس کے علاوہ اور کون رہ گیا؟ شیر حور ہے. ایک شیر حور ہے، ایک شیر رمزیہ کا بانی کون ہے؟ یاد ہے؟ رمزیہ سعید عقل صاحب ہے. ٹھیک، سعید عقل لکھ لیں آپ. یہ نا سب ایک ایک جگہ ابھی سے جو ہے 5-6 پیج کا الگ سے ایک نوٹ بنا دیجئے، اور اس میں ان چیزوں کو جگہ دیجئے، تو یہ چیزیں بعد میں کام دیں گے آپ کو. قال البارودي متأثرا بفصاحة القدماء قال الشعر لم يسمع في عصر مثله مذكر الناس بالبحتري. بارودی صاحب جو ہے یہ متأثر نہیں متاثر ہے، قدیم شعراء کے فصاحت سے بہت زیادہ متاثر سے. تو انہوں نے ایسے شعر کہے ہیں کہ اس طرح کے شعر اس زمانے میں سنا نہیں گیا. خاص کر انہوں نے بحتری کا بہت زیادہ نقل کیا ہو. ویسے بھی انہوں نے سب کا کیا بہرحال، لیکن بحتری کا کیا ہو. كل ذلك منه على نظم الشعر الفخر والحماس على طریقة المتنبی وابو فراس. اور ان کے جو شعر فخری، یعنی فخر اگر فخریہ اشعار کہتے ہیں یا حماسی جوش و جذبہ والے اشعار کہتے ہیں، تو متنبی اور ابو فراس حمدانی کے طرز پر اشعار کہتے ہیں. شاید کہ ختم ہو گئی کیا؟ ابھی نہیں، کچھ کتابیں رہ گئی ہیں، وہ بھی دیکھ لیں. کثیرا ما یصف الطبیعۃ والآثار المصریہ، ان کے اشعار میں کیا ملیں گا آپ کو؟ ما یصف الطبیعہ والآثار المصریہ، جو مصر کی جو علامتیں ہیں پرانی وہ سب بتاتے ہیں. رثاؤہ هو الکلام العقل الذی یدعو الی الصبر. ان کا مرثیہ، اچھا ان کو پتہ ہے ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، یہ وہیں پر تھے، تو انہوں نے اپنی بیوی کا مرثیہ بھی کہا تھا. یہ بات ہے آپ کو یاد ہے؟ نہیں یاد ہے تو آپ اس کو ذہن میں رکھیں گے بس، کہ انہوں نے اپنی بیوی کا مرثیہ بھی کہا تھا. ان کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے جب یہ وہیں سری لنکا میں ہی رہتے ہیں. ترى ان الشعر مرآة للعصر، ان کا جو شعر ہے وہ زمانے کا آئینہ ہے، ایک طرح سے زمانے کا کیا ہے؟ آئینہ ہے ایک طرح سے. کشف الغمہ فی مدح سید الامہ، یہ ان کا کیا ہے بتائیں تو؟ کشف الغمہ فی مدح سید الامہ، مدح ان کا یہ قصیدہ ہے. ہاں ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں ان کا قصیدہ ہے یہ. تو اب نا بہت سارے قصیدے ہیں، وہ سب ہم لوگ لکھ لیں. جیسے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی کا ایک قصیدہ، پتہ ہے کیا قصیدے کا نام ان کا؟ اطیب النغم فی مدح سید العرب. اسی طرح ان کا ایک قصیدہ ہو گیا کشف الغمہ فی مدح سید الامہ. اسی طرح آپ کو نواب صدیق حسن خان صاحب کا ایک قصیدہ ہے. تو اس طرح سے نا سارے قصیدوں کو ایک جگہ جمع کریں آدمی، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. باقی اچھی بات ہے کہ آپ چیزیں یاد کرتے رہیں. جی سر ایک ہے نا الکوکب الدریہ فی مدح سید البریہ خیر البریہ، کن کا ایسا ہے؟ کچھ ہے کن کا ہے یہ؟ سر. یاد ابھی ذہن سے نکل گیا، یاد تھا مجھے. احمد شوقی کا ہے وہ. نو یہ نہیں احمد شوقی کا، یہ ہے، مجھے ذہن سے نکل گیا. الکوکب الدریہ فی مدح خیر البریہ احمد شوقی تھوڑی ہے شاید، نہیں ان کی نہیں. احمد شوقی کا تو ولید الہدیٰ، یہ سر ہے، مجھے ذہن سے نکل گیا ابھی. چلیں کوئی نہیں، آگے دیکھیں. یا رائد البرق یمم دارۃ العالم واحد الغمام الی حی بذی سلم. یہ ان کا ایک شعر ہے اسی میں سے، یا رائد البرق یمم دارۃ العالم. شعر کا ترجمہ مشکل ہوتا ہے. رائد میں نے وہی اے برق کے رائد، یمم میں نے قصد کرو، دارۃ العالمی جھنڈے کا کیا ہے، واحد الغمام الی حی بذی سلم. پتہ نہیں کیا ترجمہ ہے اس کا. اوراق البارودی ان کا رسائل ہیں، ٹھیک ہے. قصائد الغزلیہ
یہ بھی یاد کرنا ہم لوگ کو، مہارت الشبرا، غزات الجزیرہ، لیلہ حلوان، طبیعت المقیاس، انشدت العودہ، یہ ان کا مشہور یہ ہے قصیدہ، تو اس کو بھی یاد کر لیں ہم لوگ، انشدت العودہ یہ یاد کر لیں۔ اس میں ایک شعر لکھا ہے انہوں نے، ابابل رأی العین ام هذه مصر فإنی ارى فيها عیونا هی السحر، انشدت العودہ سے انہوں نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں، میں بھی ایک اور کتاب لے کر کے آ رہا ہوں 2019 والی، کتنا ٹائم ہو گیا، 3:30 ہو گیا، کیونکہ میں ایک کتاب اور لے کر کے آ رہا ہوں، ٹھیک، ویٹ کیجیے گا تھوڑا سا۔ یہ ہے شوقی زیب صاحب سے، تھوڑا سا ان کو لامعۃ الہند کس کا ہے؟ لامعۃ الہند ہے اس کا عبد المقتدر الکندی، لکھ لیں آپ، عبد المقتدر، بہت چھوٹا ہو گیا، عبد المقتدر الکندی لکھ لیجیے، ٹھیک۔ اور ایک لامعۃ الدکن بھی ہے، لیکن کس کا ہے سو یاد نہیں، لکھ لیجیے آپ، عبد المقتدر الکندی، الدہلوی ہیں، یہ بڑے شاعر میں سے ہیں۔ چلیے یہ دیکھیں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کن کو؟ شوقی زیب صاحب سے پڑھ رہے ہیں، محمود سامی البارودی صاحب کو زیادہ نہیں پڑھیں گے، تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے، ٹھیک۔ شوقی زیب صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ان کی پیدائش جو ہے وہ ہے 1838 کی، تو آپ نا 1838 لکھ لیجئے، آپ کو کام آئے گا کس چیز میں؟ وہ کرنے میں، کلام کرنا، اگر کبھی وہ نہیں مانتا ہے تو 1838 1838 ان کا کہنا یہ ہے، تو یہ لکھ لیں، یہ کام دے گا آپ کو۔ اور یہ والی بات پڑھیں ہم لوگ، اذ ولد لابوین من الجراکسہ، ٹھیک ہے، ان کے دونوں ماں باپ جو ہیں یہ کہ ہیں جرکسی ہیں، اور یہی ایک خاندان ہے بس، تو ایک تو یہ یاد کر لیں ہم لوگ۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ والا پڑھا تھا کہ ان کی وفات ہو جاتی ہے کب، اور یہ کتنے سال کی عمر میں ہوتے ہیں؟ ان کے والد صاحب کی جب وفات ہوتی ہے تو یہ کل کتنے سال کی عمر میں ہوتے ہیں؟ 7 سال کی عمر میں، ٹھیک۔ پھر سابیاتی من عمرہ، 7 سال کی عمر میں۔ اس کے بعد ہے جب یہ 12 سال کی عمر میں ہوتے ہیں، بلغ الثانیۃ عشرہ، 12 سال کی عمر میں ہوتے ہیں تو یہ مدرسہ حربیہ میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں۔ 12 سال کا مطلب کتنا سال ہوا؟ 1851 ہوا نا، تو یہ مدرسہ حربیہ میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور 1854 میں، یعنی جب یہ 15 سال کی عمر کے ہیں تو وہاں سے نکل آتے ہیں، 1851 میں جاتے ہیں، 1854 میں 15 سال کی عمر میں وہاں سے نکل کے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جب یہ وہاں سے نکلتے ہیں تو اس طرح کا کوئی عمل نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ شعر کہنا سیکھ لیتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں یہ حسن، یہ جو ہم لوگ کتاب پڑھے یہیں سے لیا گیا ہے، انہ ورثہ من قبل امہ، انہوں نے جو شعر کہنا سیکھا ایک طرح سے، کس سے سیکھا؟ اپنی والدہ سے۔ اور اس طرح خیل مطران صاحب نے بھی، انہوں نے کہا بھی ہے، ان فی الشعر عریق لم ارث عن کلالی کان ابراہیم خالی فیہ مشہور مقالہ۔ اس کے بعد ہے یہ دیکھیں یہاں پر، یہ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا کہ یہ جو ہے قدیم شعراء کی طرف بہت زیادہ رائج تھے، تو یہ انہوں نے کہا وَكُلَّمَا ازْدَادَ قِرَاءَةُ فِي هَذَا الشَّعْرِ الْقَدِيمِ ازْدَادَ بِهِ سَقْفًا وَإِعْجَابًا، یہ جتنا پڑھتے گئے اتنا اس میں آگے بڑھتے گئے۔ اس کے بعد ہے انہوں نے یہ آستانہ گئے تھے تو انہوں نے کتنی زبان سیکھی تھی آپ کو یاد ہے آستانہ میں؟ ترکیہ، فارسیہ، ہاں یہ 2 سیکھی آستانہ گئے ہیں، انہوں نے 2 زبان سیکھے ہیں، فارسی اور ترکی، اور کچھ اشعار بھی اس میں کہے ہیں، وظل ينظم فی العربیہ، اور وہاں پر اشعار بھی اس میں کہے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ان کے ساتھ یہ واقعہ آتا ہے کہ یہ اسماعیل کے ساتھ آستانہ چلے جاتے ہیں 1863 میں، تاکہ وہ لیشکر اولی الامر فیہ علی تقلیدی ولایت مصری، وہ اسماعیل اصل میں جاتے ہیں کہ جو وہ ایک بجا لانا ہوتا ہے اس کو، آداب کو، تو وہ اس کے لیے جاتے ہیں، تو وہیں پر بارودی صاحب سے ان کا یہ پڑ جاتا ہے، وقرب من نفسہ، اور وہیں سے پھر دوستی ہوتی ہے، فضمہ الی حاشیتہ، تو وہ بادشاہ جو ہے ان کو اپنے اس میں لے آتے ہیں، واصبحت له مکانۃ رفیعۃ عنده فلما عاد الی مصر صحبہ معه، جب یہاں پہ آتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ رہنے لگتے ہیں۔
اس کے بعد جو ہے ایک جنگ ہو جاتی ہے، کہاں پر؟ اقریتش کی جنگ، جو ہم لوگوں نے پڑھا ابھی. وہ کب کی بات ہے؟ یہ ضد دولت عثمانیہ کے خلاف یہ انقلاب بھڑکتا ہے، اور یہ کہاں پر ہے؟ جزیرہ اقریتش میں، اس کو کریت بھی کہتے ہیں. یہ 1866 کی بات ہے. ٹھیک ہے، تو بارودی صاحب جو ہے ایک جماعت کے ساتھ وہاں پر جاتے ہیں. وہ ابلا حرب سواری بلان حسن، اور جم کر لڑائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جم کر کے لڑائی کرتے ہیں. اور یہیں پر انہوں نے مشہور قصیدہ نونیہ قصیدہ یہیں پر انہوں نے کہا تھا، جس کا یہ شعر ہے: اخذ القرا بمقاعد الاجفانی وحفظ السرا بعینۃ الفرسانی. یہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا. اس کے بعد واقعہ ہوتا ہے کہ روسیہ جو ہے ترکیہ پر جنگ چھیڑ دیتی ہے. 1877 کی بات ہے، 1877 کی. تو یہ پھر اس وقت وہاں پر جاتے ہیں. جیسے کہ انہوں نے لکھا، پھر یہ جو ہے وکال بارودی من خیر من رموا عن هذا القوس، وہ وہاں پر بھی یہ قائد بن کے جاتے ہیں اور ان سے پھر لڑائی کرتے ہیں. اور وہاں ایک قصیدہ اور بھی انہوں نے کہا: هو البین حتى لا سلام ولا رد ولا نظرۃ يقضي بها حقه الوجد. تو یہ شعر نا ایک دو مرتبہ اور پڑھ لیجیے گا، فائدہ کیا ہوگا کہ اگر آ گیا تو ذہن میں آ رہے گا تو ہو جائے گا. هو البین حتى لا سلام ولا رد ولا نظرۃ يقضي بها حقه الوجد. تو یہ والا ایک آدھ مرتبہ اور پڑھ لیں. سر اسکرین پہ نہیں آ رہا ہے، اسکرین نہیں دکھ رہا آپ لوگوں کو؟ ابھی نہیں دکھ رہا ہے. اللہ، سر ہمیں دکھ رہا ہے. آپ تھوڑا دوبارہ یہ کیجیے، تو آئیے تو دوبارہ جا کر کے. اب دکھا، اب دکھا، اب دیکھیں. جی سر اب دکھا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ ہوتا ہے ایک مرتبہ کہ ان کو وزارت حربیہ ان کو سونپ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر ایک زمانہ آتا ہے جب کہ ثورت عرابی جو مشہور والا بقیات عرابی کی قیادت میں معروف جنگ لڑی جاتی ہے. وہ 1882 کی بات ہے، 1882 کی بات ہے. یہ جنگ بہت زبردست چھڑتی ہے. وستعان توفیق بحراب الانجلیس ضد الوطن وجہ سے ہی. لیکن توفیق جو ہے نا، یہ بندہ انگریزوں سے مدد لے لیتا ہے اس میں. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ بارودی تو بند تو جاتے ہیں یہ، لیکن جب انگریز آ جاتے ہیں تو یہ لوگ ہار جاتے ہیں. حیث انضم البارودی الى الثورہ وكان مترددا كما يصور ذلك شعره. یہ بندہ متردد تھا کہ وہ جنگ میں جائے نہ جائے، لیکن جیسا کہ اس کا شعر سے پتہ چلتا ہے: ولكنه عاد فحزم رايه ولما اخفقت الثوره قدم الى المحاكمه. جب انقلاب جو ہے ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے یہ فیصلہ کے لیے بلائے جاتے ہیں. وحکم علی بن نفی، اور ان کے خلاف فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ یہ سرندیب جلاوطن کر دیے جائیں. فضل بها 17، وہاں وہ 17 سال رہتے ہیں. 17 عامن وبعض عامن، 17 سال اور کچھ، تو مطلب وہ کل 17 سال یاد کرنا ہم لوگوں کو. یتغنى بآلامه وغربته وجروح النفسیہ وهناك تعلم الانجلیزیہ. یہ ہم لوگ یاد کر لیے، وهناك تعلم الانجلیزیہ، وہاں یہ انگریزی زبان سیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد وہی آخر میں جو ہے یہ بندہ ایک کام کرتا ہے کہ اپنا مختارات الشعر العربی القدیم جو ان کا وہ یہ جمع کرتے ہیں. تو اس میں 30 شاعر کو لیتے ہیں. ٹھیک، 30 شاعرن، 30 شاعر کو لیتے ہیں. اور یہ یاد کرنا کتنے اجزاء میں بتایا تھا وہاں پر مختار الشعر؟ 4 اجزاء نا؟ 7 اجزاء. 4 اجزاء ہوتا ہے. 4 جی اجزاء سر. بتایا تھا، 7 ابواب بتایا تھا. جی جی سر 7 جی. پھر کیا ہوا؟ سبا 7 ابواب بتائے تھے، لیکن اجزاء 4 بتائے تھے نا، تو 4 ہی یاد کریں ہم لوگ. 4 اجزاء 7 ابواب. جی. وآخر صدر عفو عنہ فی سنہ 1900 میں ان کی معافی کا اعلان ہوتا ہے. پھر یہ وطن لوٹ آتے ہیں، یعنی 17 سال رہنے کے بعد. واتخذ من بیتہ منتدى للادباء والشعراء، اور اپنے گھر کو جو ہے نا یہ ادباء اور شعراء کی مجلس بنا دیتے ہیں. الا ان حیاتہ لم تطل به، لیکن زندگی لمبی نہیں ہوتی ہے. فقد اختطفه الموت سنہ 1904، 1904 میں ان کو موت اچک لیتی ہے نا. ولم یکن قد طبع دیوانہ ولا مختاراتہ، اب نہ ان کا دیوان چھپا ہوتا ہے اور نہ ان کا مختارات چھپا ہوتا ہے. فتبعتہما ارملتہ، میں نے غلط بولا تھا کہ ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا نا. ایک سیکنڈ، نہیں، ان کی ایک بیوی کا انتقال ہوا ہے، میں صحیح بول رہا ہوں. ان کی ایک بیوی کا انتقال ہوا ہے، اور ان کی دوسری بیوی جو ہے نا، یہ ارملتن کہتے ہیں. کس عورت کو کہتے ہیں جی؟ بیوہ عورت کو. تو ان کی جو بیوہ بیوی، جی جی،
انہوں نے پھر ان دونوں کتاب کو چھاپا تھا، ٹھیک، ان کے دیوان کو بھی اور ان کے مختارات کو۔ ان کا دیوان کتنے اجزاء میں بتایا تھا؟ 2 اجزاء۔ اچھا، دو دیوان کے 2 اجزاء اور مختارات البارودی 4 اجزاء، اس طرح سے بتایا، ٹھیک ٹھیک۔ اس کے بعد اب یہ بحث کر رہے ہیں شعر سے، یہیں اب ان کی زندگی کے بارے میں جو بحث تھی وہ گزر گئی ان کے بارے میں، اور یہ 2 کتاب پڑھ لی ہم لوگ۔ جیسے انہوں نے سرکسی والی بات پھر دوبارہ دہرا رہے ہیں، یہ دیکھیں عنصر سرکسیون کہ ان کے اندر سرکسی والا وہ مسئلہ یہاں دہرا رہے ہیں یہ۔ باقی اب اشعار میں کچھ اور اس طرح کی جو ان کی شخصیت ہے وہی ہم لوگ کو پڑھنا ہے ان کی کتاب سے، اب جو ہے ہم لوگ کو ان سے پڑھنا پڑے گا، ٹھیک، کیا کہتے ہیں اس کو، حنا فاخوری سے۔ چلیے بہرحال آپ لوگ بھی کوشش کیجیے ان دو تین کتابوں سے پڑھنے کی، ٹھیک، فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ شوقی ذیل سے زیادہ نہیں پڑھنا، لیکن ان کے جو اوپر جیسے پڑھے نا ہم لوگ ایسے ہی پڑھنا آپ کو۔ اس میں کیا ہو کہ بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی، یہ ان کے حالات لکھتے ہیں، پھر ان کے اشعار پہ بحث کریں گے، اور پھر ان کے اشعار پہ بحث کر کے پھر بات ختم کر دیتے ہیں ان کے بارے میں، جو بھی ان کو کہنا ہو وہ کہہ دیتے ہیں اس کے بعد لاسٹ میں۔ اب ان کے اشعار وغیرہ بہت زیادہ ذکر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں یہ سلیل جزیرۃ القیحاء عن حرم مصر لعلک تدری بعد ما لکن تدری، تو یہ سب بہت زیادہ ذکر کریں گے، یہ سب چیزیں ہم لوگ کو اتنی ضرورت کی نہیں ہے۔ اسی طرح ہم لوگ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، چیزیں تھوڑا لیٹ ہوں گی ضرور، لیکن چیزیں سب مل جائیں گی انشاءاللہ۔ 2019 والا نوٹ جو ہے تو اس میں یہی سب باتیں ہیں جو ادھر آ گئی، اور شوقی ضعف کو پڑھ لینے کے بعد چیزیں سب کلیئر ہو جاتی ہیں، ٹھیک۔ شوقی ضعف بندہ بہت چیزیں ذکر کر دیتا ہے، ان کی یہ کتاب بہت اہم ہے۔ آپ لوگ اس میں کچھ ایڈ کریں گے، آپ لوگ پاس مزید کچھ ہو تو بتائیں۔ کوئی کچھ بتانا چاہے تو بتائیے ان کے بارے میں۔ ہاں بالکل یہی تعریف ہے اس کا کہ شعراء محفظین وہ لوگ ہیں جو اپنے عصر عباسی یا وہ جو پرانے اور بھی شعراء ان کی اتباع کرتے ہیں، ٹھیک بتایا۔ اور کسی کو کوئی پوچھنا ہو؟